شکر کر، اللہ نے تجھے مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا اور اسلام جیسی دولت سے تجھے نوازا، دین اسلام جیسے خزانے سے تجھے نوازا۔ دین اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک پاکیزہ اور خوبصورت مذہب ہے جس نے تجھے خوبصورت زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا، جس نے انسانیت کو خوبصورت زندگی گزارنے کا طور طریقہ بتایا۔ میرا اللہ فرماتا ہے، او میرے حبیب کے امتی، آگے کی طرف دیکھ یا پیچھے پلٹ کر دیکھ، دنیا کے کونے کونے پر اپنی نظر پھیر کے ایمان سے بتا کہ جتنی عزت میں نے تجھے دی ہے اتنی عزت کسی اور کو دی ہے؟ جتنا مقام دین اسلام میں آنے والوں کو ملا، جتنا مقام دین اسلام والوں کو ملا، اتنا مقام کسی اور مذہب کے اپنانے والوں کو ملا ہے؟ نہیں ملا نا۔ یہ تو دنیا میں عزت اور مقام تھا جو میں نے تجھے عطا کیا، جب تم مر جائے گا تو تیرا مقام اس سے کہیں زیادہ بڑھا دوں گا۔ کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی لاش کتے بلے کھا جاتے ہیں؟ دنیا میں کتنے مذہب ایسے ہیں جن مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص جب مر جاتا ہے تو اس کی لاش کتے بلے کھا جاتے ہیں۔ یہ لوگ مرنے والے عزیز رشتہ دار کی لاش کی بوٹی بوٹی کر دیتے ہیں، چیر پھاڑ دیتے ہیں، بوٹی بوٹی کر کے کتوں کے آگے پھینک دیتے ہیں، جانوروں کے آگے پھینک دیتے ہیں، چرندوں پرندوں کے آگے پھینک دیتے ہیں۔ کیا تو دیکھتا نہیں ہے جب کوئی مر جاتا ہے تو اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے اڑا کر لے جاتے ہیں، اور تو شکر کیوں نہیں کرتا؟ میرا اللہ فرماتا ہے، شکر کر، ہم نے تجھے موت دینے کے ساتھ ساتھ قبر جیسا خوبصورت مکان دیا ہے، قبر جیسا خوبصورت مکان دیا ہے۔ اور ایک کتا بھی تو مر جاتا ہے، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دی گئی۔ اگر تجھے بھی روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا؟ اگر تجھے بھی کتے کی طرح روڑی پہ پھینک دیا جاتا تو کیا تھا؟ اگر تیری لاش کو بھی جلا دیا جاتا تو کیا تھا؟ اگر تیری لاش کو بھی کتوں کے آگے پھینک دیا جاتا تو کیا تھا؟ لیکن فرمایا نہیں نہیں، یہ میرا شاہکار ہے، پہلے اسے غسل دو، پہلے اسے غسل دو، پھر اسے چٹا لباس پہنا دو، لٹھے کا سوٹ پہنا دو، اور ہاں جگہ جگہ پر خوشبو بھی لگا دینا۔ آج زمانہ تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے، آج زمانہ تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے، اور ایمان سے بتا یہ تیرا کالا منہ دکھنے کے قابل ہے؟ فرمایا اسے اٹھاؤ، قبرستان کی طرف لے جاؤ۔ ایک بندہ بھی نہیں، 4 بندے اٹھائے، اور ہاں کندھا بھی بدلتے رہنا۔ سنو، آہستہ آہستہ جانا، میرے شاہکار کو دھکا بھی نہ لگنے دینا۔ آج تو دلہا بنا ہوا ہے، زمانہ تیری بارات بنی ہوئی ہے، تو دلہا، زمانہ تیری بارات، اور تیرا پروٹوکول اتنا ہے کہ آج امام کعبہ بھی آ جائے وہ بھی پیچھے ہے، تیری لاش آگے ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، او میرے بندے دیکھ تو صحیح، ہم نے تیرے ساتھ کیا کیا اور تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ تو نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا، پوری زندگی ایک سجدہ نہیں کیا، ساری زندگی غفلت میں گزار دی، نماز کے نزدیک نہ گیا، قرآن کے قریب نہ گیا، مسجدیں ویران پڑی رہیں، الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن تیرے منتظر رہے۔ اے میرے حبیب کے امتی، دیکھ تو صحیح، تو نے زندگی میں جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کیا، مرنے کے بعد لوگوں کے سامنے ہم نے تجھے ذلیل تو نہیں کیا، ہم نے تجھے رسوا تو نہیں کیا، ہم نے تیرے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے، اور دیکھ تو صحیح تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اور ہم نے تیرے ساتھ کیسا اچھا سلوک کیا۔ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی اور ساتھ میں اختیار بھی دیا تھا، 2 راستے دیے تھے، ایک راستہ جنت کا تھا، دوسرا راستہ جہنم کا تھا۔ تو آگے کی طرف جاتا رہا، میرا نبی پیچھے تیرا دامن پکڑتا رہا، اور تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ آگے آگ ہے، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، اور جیتے جی جہنم میں کیوں جلنا چاہتا ہے؟ اور پیچھے پلٹ کر آ جا، پیچھے پلٹ کر آ جا، میرے رب کی رحمت تیرا بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہی ہے، وہ تو آوازیں لگا رہی ہے۔ اور میرے حبیب کے امتی، ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، اور بخشش کی حد نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر تو مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ اے دین اسلام کو چھوڑ کر لاتعداد خداؤں والے مذہب کو اپنانے والو، مجھے اتنا تو بتا دو، آج جس بیٹی نے تمہارے گھر کو پر رونق بنا رکھا ہے، جس بیٹی نے تمہارے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا رکھا ہے، اس بیٹی کو مقام کس نے دیا؟
اس بیٹی کو عزت کس نے دی؟ اس بیٹی کی محبت تمہارے دل میں کس دین نے رکھی؟ میرے نبی کی آمد سے پہلے تو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس گھر میں رہنے والے ہر ایک شخص کی ناک کٹ جاتی تھی۔ وہ بیچارہ معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا تھا۔ وہ معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل اسی لیے نہیں رہتا تھا کہ اس کمبخت کے گھر بیٹی نے جنم دیا۔ اب جب تک یہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کرتا تھا تب تک اسے عزت نہیں ملتی تھی۔ اب جو شخص بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا تھا لوگ کہتے تھے واہ جی واہ، اس نے تو بڑا ہی کارنامہ سر انجام دیا، اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، یہ بندہ واقعی عزت کے قابل ہے، یہ بندہ بڑا ہی سمجھدار ہے، عقل مند ہے، اس لیے تو اس نے بیٹی کو زندہ درگور کر دیا۔ نادانو، آج تمہاری بیٹیوں کو مقام ملا کس نبی کی آمد کے صدقہ ملا؟ کس دین نے تمہاری بیٹی کو عزت دی، مقام دیا؟ جس دور میں کنواری لڑکیوں کو گندی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، جس دور میں کنواری لڑکیوں کی ڈیمانڈ نہیں تھی، مجھے بتاؤ اس دور کی بیوہ عورتوں کی کوئی قدر و قیمت ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ جب بیواؤں کی چیخیں، یتیموں کی آہیں، معصوم بچیوں کے دبے آنسوں ریت سے پکار کرتے ہوئے عرش الہی کو جنبش دینے لگے تو میرے اللہ کو دکھی انسانیت پر رحم آیا، آمینہ کی آغوش میں محمد عربی کو بھیج دیا۔ میرے نبی کی جلوہ گری، میرے نبی کی آمد انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسان، بہت بڑا احسان۔ اس لیے تو فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یہ احسان عظیم ہے ہمارا تم پر کہ ہم نے تمہیں اپنا محبوب عطا کیا۔ خدا را جوانو، دین سے محبت کرو، دین والوں سے محبت کرو، دین سے وفا کرو، دین والوں سے وفا کرو۔